بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا ایک واقعہ بیان کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ غزوہ خندق میں مسلمان اور مشرکین تقریباً 1 مہینہ تک آمنے سامنے ہونے کے باوجود جنگ کی نوبت نہ آئی۔ دونوں طرف سے تیر اندازی کی حد تک کارروائی ہوتی رہی۔ قریش خندق میں کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہے تھے جہاں سے اپنی فوج کو مسلمانوں کی جانب پہنچا سکیں، لیکن انہیں کئی دنوں تک کامیابی نہیں ملی۔ تاہم مشرکین ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سے وہ خندق عبور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ خندق عبور کرنے والوں میں نمایاں شخص عمر بن عبدود تھا، جسے اپنی طاقت تجربہ اور بہادری پر بڑا ناز تھا۔ یہ شخص عرب کا عظیم جنگجو مانا جاتا تھا۔ اسلحہ سے لیس اور ہتھیار بند ہو کر غرور و تکبر کے لہجہ میں اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے پکارنے لگا، ہے کوئی مرد میدان میں جو میرا مقابلہ کر سکے؟ کسی صحابی نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا۔ سب پر خاموشی طاری تھی۔ بھلا عمر بن عبدود جیسے شاہ سوار کے مقابلے کے لیے کون میدان میں آنے کی جرأت کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنی ایک وار سے دیشوں کا کام تمام کر دیتا تھا۔ ایسے خطرناک جنگجو سے بھلا کون مقابلے کی ہمت کر سکتا تھا؟ مسلمانوں کی اس خاموشی پر عمر بن عبدود اور اس کے ساتھ موجود قریش کے لوگ مذاق اڑانے لگے۔ عمر بن عبدود نے گرجدار آواز میں للکار کر پکارا، تو کیا تم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں جس میں مجھ سے مقابلے کی ہمت ہو؟ کوئی نہ بولا۔ ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا، جو اپنے شباب میں پہنچا ہوا تھا اور ایمان اس کے رگ و ریشہ میں سرائے تھا، اور جس کا دل محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھا۔ وہ جوان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے عمر بن عبدود کو للکارا اور جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ جانتے ہو وہ عمر بن عبدود ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمر بن عبدود نے دوبارہ مقابلے کے لیے چیلنج دیتے ہوئے کہا، کوئی مرد میدان میں ہے جو میرے سامنے آئے؟ کہاں ہے تمہاری جنت، جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ جو تم میں سے قتل ہوتا ہے تو اس جنت میں جاتا ہے؟ کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے؟ کیا تم جنت کے خواہش مند نہیں ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے مقابلے کے لیے نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ جانتے ہو وہ عمر بن عبدود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، لیکن حضرت عمر بن عبدود نے تیسری دفعہ مسلمانوں کو للکارا تو یہ منظر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے برداشت نہ ہوا۔ اس دفعہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اجازت لینا چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جذبات کو بھانپ لیا تھا، اسی لیے اس دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عمر بن عبدود سے نہ صرف لڑنے کی اجازت دے دی بلکہ دعا بھی دی اور اپنی تلوار بھی عنایت کی۔ یہ تلوار کوئی عام تلوار نہ تھی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تاریخ رقم کرنے والی تلوار تھی اور رہتی دنیا والوں کے لیے ذوالفقار کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قدم جماتے ہوئے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے قریب آ کر کچھ اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے، جلدی نہ کرو، تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ بے بس نہیں ہے، پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ
آیا ہے، سچائی ہی ہر کامیاب ہونے والے کو جنت دیتی ہے۔ وہ آنے والا نیزوں سے ایسی ضرب لگائے گا کہ سب یاد رکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر بن عبدود کے گھوڑے کے پاس پہنچے اور عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ عمر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے جوان، تو کون ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمر بن عبدود نے کہا، اے بھتیجے، تمہارے بڑے کہاں ہیں؟ جو عمر میں تجھ سے بڑے ہوں، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے عمر، تو نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی تجھے 2 اچھی باتوں میں سے کسی ایک ہی کی دعوت دے تو تو اس کو قبول کرے گا۔ عمر بن عبدود نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لہٰذا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر بن عبدود نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتل کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر بن عبدود نے کہا، اے بھتیجے، نہیں، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن باخدا میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ عمر بن عبدود کو غصہ آ گیا، وہ اس کی رگ غصہ سے پھول گئی اور دانت پیسنے لگے۔ اپنی تلوار نکالی اور پھر وہ مقابلہ شروع ہوا جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گیا۔ عمر بن عبدود نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یک کے بعد دیگرے کئی حملے کیے، لیکن ان کو نقصان نہ پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈال سے اس کے وار کا بچاؤ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو اس تلوار کی ضرب سے کنارے پر کر لیتے یا پھر کامیابی سے اپنی تلوار یا ڈھال کو دماغی طور پر استعمال کر کے اس کا وار روک لیتے۔ عمر بغیر رکے وار کرتا چلا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے ایسے ہی دفاعی انداز سے لڑتے رہے۔ عمر بن عبدود نے اپنی تلوار کے وار سے آپ رضی اللہ عنہ کی ڈال کو توڑ دی، وہ تلوار اس میں پھنس گئی۔ اس وار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کندھے پر تلوار ماری، جس سے عمر بن عبدود خون میں لت پت ہو کر گر پڑا۔ ہر طرف سے تکبیر کی آوازیں بلند ہو گئیں، ساتھ یہ بھی شور اٹھا کہ علی ہی جوان مرد ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کی جانب واپس لوٹے۔ اس واقعہ کے بعد دیگر قریش جو خندق بھانک کر آئے تھے گھبرا کر واپس چلے گئے۔ کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔